اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی اور دوسرے پارے کی آیت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، قرآن زیادہ پڑھنے اور قرآن سننے اور قرآن سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف جگہوں میں قرآن پاک کی آیات یا قرآن پاک کی تفسیر کا نظام بھی ہے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، تاکہ قرآن والے مہینے میں بندوں کا تعلق قرآن سے زیادہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات طے ہے، قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ایک ایسا سمندر ہے جس کی انت تک آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ تفسیر کی ایسی بڑی بڑی کتابیں ہیں، لکھنے والوں نے لکھ کر جاتے وقت اپنی زندگی سے شکایت کر بیٹھے کہ زندگی ساتھ نہ دی۔ اور تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی انسان کا یا مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ اور خالق کا کلام ہے۔ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کے کلام کی گہرائی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑپن کا کیا کہنا، اس کے نام کے ساتھ ہی یہ لفظ جڑتا ہے اکبر۔ اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اکبر کا ترجمہ یہی آتا ہے۔ اذان سنتے نہیں، اذان دیتے نہیں، اکبر کا یہی ترجمہ آتا ہے، سب سے بڑا۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، پر وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
اور اس کے کلام میں کتنی گہرائی ہوگی آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے گزشتہ سال کی کچھ باتیں اس وقت یاد آ رہی ہیں۔ دوسرے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابوں کو نازل کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اپنا نازل فرمایا، دوسرے نبیوں کی امت کو اللہ کی کتابیں ملی، میرے نبی کی امت یعنی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ملا۔ تو غرض میرے دوستو، کافی دنوں سے ہماری مسجد میں اس کا نظام چل رہا ہے۔ میرے دل میں اس سال بات آئی کہ جس دن جو پڑھتے ہیں اس کی آیات کے کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل اور ترجمے کچھ واقعات اگر ہیں تو بولتا ہوا چلوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ کتنے پارے؟ 30 پارے، اور قرآن پاک کے 114 سورتیں ہیں۔ یہ طے ہے، 30 پارے نہیں قرآن میں، بلکہ 30 ہی پارے، 114 سورتیں نہیں، 114 ہی سورتیں۔ یہ بھی عقیدے میں داخل کرنا چاہیے آپ لوگ، کیونکہ آج ہمارے ایمان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے دشمن اس مومنٹ پر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مسلمان ظاہر سے باطن سے ہر اعتبار سے اسلام چھوڑ کر آ جائیں۔ اور میں بتاؤں، میرے پاس دلیل موجود ہے، ساری دنیا کے اسلام کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ سب اسلام اور مسلمانوں کے مسئلے میں متفق ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساری دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ تمام قومیں ایک بات پر متفق ہیں، کیا؟ کہ مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرو۔ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی، میٹنگیں آج بھی ہو رہی ہیں، کوششیں آج بھی ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرو۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، آخر ان کو ہمارا اسلام میں رہنا کیوں پسند نہیں؟ ایک سوال ہے نہیں ذہن میں آیا؟ ارے سوال آیا نہیں آیا؟ آخر ان لوگوں کو ہمارا اسلام میں رہنا کیوں پسند نہیں؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے، ہدایت کا مالک اللہ تبارک و تعالی، ہدایت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس طاقت کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیغمبر، آپ جس کو چاہے اسے ہدایت دے نہیں سکتے، ہم جس کو چاہے اسے ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ کا کام دعوت دینا، تبلیغ کرنا، ہمارا کام ہدایت دینا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی یا انبیاء یا رسولوں کا کام ہوتا ہے دعوت دینا، انبیاء کا اور رسولوں کا کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا۔ ان کے جیب میں ہدایت نہیں ہے کہ وہ اٹھا کر تقسیم کر دیں، بلکہ وہ کام جو لے کر آئے اس کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر پیغمبر سے خود فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ہم نے آپ پر جو نازل کیا اس کی آپ تبلیغ کرو۔ تبلیغ کا کوئی شعبہ تمہارے سے نہ چھوٹے۔
تبلیغ کا، دعوت کا کوئی کام تمہارے سے نہ چھوٹے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم تبلیغ کے کاموں میں کوئی کام چھوڑ دیے تو پھر تمہارے سے رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اسی لیے پیغمبر سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جمع کر کے، وصال سے چند دن پہلے ایک مرتبہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کرام کو جمع کر کے اشارہ دیا، اور یعنی مطلب اشارہ کیا، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ کیا میں نے اللہ کی امانت کا حق پورا ادا کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ کے زبان سے ایک جملہ نکلا، ادیت الامانہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امانت کا پورا حق ادا کر دیا. آپ نے امانت کا پورا حق ادا کر دیا. اس کے بعد پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، انگلی آسمان کی طرف کی، کلی انگلی شہادت کی انگلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ تو گواہ رہنا، میرے امانت کے ادا کرنے کے یہ تمام صحابہ گواہ ہیں، یہ سب گواہی دے رہے ہیں. آپ نے مجھ پر جتنی شریعت نازل کی، آپ نے مجھ پر جتنا قرآن نازل کیا، جتنی شریعت آپ نے مجھ پر نازل کی، میں پوری کی پوری شریعت اور پورے کا پورا قرآن تیرے بندوں کے حوالے کر کے ان کو ذمہ داری بھی دے دی میں. کچھ لوگ پاگل ہیں، کہتے ہیں آسمان سے شریعت نازل ہوئی، آقا نے امت کو شریعت دیا، معرفت نازل ہوئی، نعوذ باللہ آقا نے معرفت کو چھپا کر چھپا. ایک 2 منٹ میں ایک بات عرض کروں گا. تو ہدایت کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. یہ مسلمانوں سے جو دشمنی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام سے باہر آ جائے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اندر حسد ہے. کیا حسد؟ وہ نعمت جو ان کو ملی ہے ہم کو نہیں ملی ہے، وہ نعمت جو ان مسلمانوں کو ملی ہے وہ ہم کو نہیں ملی ہے، حسد کر رہے ہیں. پھر اندر کیوں نہیں آتے؟ یہ خدا کا فیصلہ ہے. کچھ لوگ اللہ کے فیصلے میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ وہیں کر کے دشمنی کرتے ہیں. دوسری بات، یہ لوگ مسلمانوں سے دشمنی کیوں کرتے ہیں کہ اسلام سے باہر آ جائے؟ ان لوگوں کے پاس ہمارے پاس جتنا قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، غور سے سننا، تقریباً وہ تمام باتیں دشمنوں تک پہنچ چکی ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا پوری زمین ان کے قبضے میں ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا پورا اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا. ایک وقت آئے گا پوری حکومت انہی لوگوں کے پاس آ جائے گی. حضرت مہدی کے آنے کا اتنا یقین ابھی امت میں پیدا نہیں ہوا جتنا کہ دشمنوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اتنا یقین شاید امت کے اندر پیدا نہیں ہوا جتنا کہ دشمنوں کو معلوم ہو چکا ہے
بلکہ میں کہوں آپ سب الحمدللہ سمجھدار ہیں، ملک شام ابھی فتح ہوا ہے۔ ملک شام سیریا، ارے جانتے نہیں جانتے؟ ملک شام سیریا ابھی فتح ہوا ہے۔ 50 سال دشمن کے ہاتھ میں تھا، الحمدللہ تختہ پلٹا، اور 50 سال تک ملک شام میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا تھا، میں سچ کہوں تاتاریوں کا زمانہ ملک شام کے مسلمانوں کو یاد آتا تھا۔ وہاں کا ظالم بادشاہ، شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا اور کٹر صحابہ کا دشمن۔ شیعہ اور روافظ میں کچھ لوگ ہیں جو صحیح بھی ہیں، لیکن وہ حضرت ابو بکر اور عمر کے مقابلے میں حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، لیکن ابو بکر کے شان میں گستاخی نہیں کرتے، عمر کے شان میں گستاخی نہیں کرتے، عائشہ کے شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ تو یہ وہ شیعہ اور روافظ ہے جن سے ہمارے محدثین، امام بخاری جیسے محدث بھی ان لوگوں سے روایت نقل کر کے لکھی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو نام کے شیعہ و رافضی ہیں، لیکن ان کا اسلام کے الف سے تک تعلق نہیں ہے ان کا۔ ملک شام میں انہی کا ایک بادشاہ تھا، ایسا ظلم کرتا تھا، ایسا ظلم کرتا تھا۔ وہاں کے انٹرنیٹ پر پابندی تھی، واٹس ایپ پر پابندی تھی، میڈیا پر پابندی تھی، موبائل پر پابندی تھی۔ ملک شام ابھی قریب میں تقریباً 6-7 مہینے پہلے آزاد ہوا یا 8 مہینے پہلے آزاد ہوا۔ اب وہاں کے جیلوں سے قیدیاں جو نکل رہے ہیں، ان لوگوں کا بیان شاید آپ لوگ سنے کہ نہیں سنے۔ وہاں کے قیدیاں بولنے لگے کہ ہم نے دن کا اجالا دیکھ کر 40 سال ہو گئے۔ دن کا اجالا دیکھ کر ہم 40 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ 35 سال ہو گئے۔ ایک ملزم جو وہاں کے جیل میں تھا، جب باہر نکلا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا پاتا ہے باہر نکل کر؟ اس نے کہا کہ میں بستر پہ سیدھا لیٹ کر 20 سال ہو گئے۔ ایسا ظلم، ایسا ستم، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، خیر، لیکن اللہ کا فضل کہ اب آزاد ہو گیا ملک شام۔ ملک شام آزاد ہوتے ہی پھر دشمن جمع ہو گئے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب ملک شام پورا اسلام کے ہاتھ اور مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا، کیونکہ ملک شام ہی ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے، وہ اسی ملک شام ہی میں اتاریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا راستہ سازگار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ماحول سازگار ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تمام آثار ان کو نظر آ رہے ہیں جو دشمنوں کو، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرو تاکہ ان کے ہاتھ حکومت نہ آئے، اقتدار نہ آئے۔ دیکھا صدیوں کی محنت کے بعد بھی ان کو ان کی محنتوں کا نتیجہ نہ ملا۔ پوائنٹ کی بات سنو، پوری توجہ کے ساتھ سنو، صدیوں سو سالوں کی محنت کے بعد بھی ان کو ان کی محنت کا نتیجہ نہیں ملا، تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے اندر غلط عقیدوں کو داخل کر دیا، اور یہ فیصلہ کر لیے مجبور ہو کر وہ ڈائریکٹ کھلے طور پر وہاں سے یہاں نہیں آئیں گے، ان کو انہی کے ماحول میں رہنے دو، کیونکہ ان کے مذہب کا پورا دار و مدار عقیدوں پر ہے، ایمان کا دار و مدار عقیدوں پر ہے۔ ان کے عقیدے خراب کرو، وہ کلمہ پڑھ کر بھی اسلام سے باہر رہیں گے۔
ان کے عقیدے خراب کرو، وہ نماز پڑھ کر بھی ایمان سے باہر رہیں گے۔ ان کے عقیدے خراب کرو، وہ روزے رکھ کر بھی ایمان سے باہر رہیں گے۔ اللہ ہم تمام کی پوری حفاظت فرمائے۔ غلط عقیدوں کی کتابیں بنی بیٹھی ہیں۔ ایک عقیدہ بتاتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ دشمنوں نے ایک عقیدہ داخل کر دیا، کیا کہ قرآن کے 30 پارے نہیں 40 پارے ہیں۔ قرآن کے 30 پارے نہیں 40 پارے ہیں۔ اب یہ 10 پارے کہاں گئے؟ اس کے بارے میں 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک، کسی کہنے والی بوڑھی نے کہہ دیا کہ 10 پارے بکری کھا گئی۔ 10 پارے بکری کھا گئی۔ یہ تو ایسی بات ہے پاگل بھی ہنسے گا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے۔ اسی قرآن کا ایک پارہ، ایک سورہ، ایک آیت نہیں، پورے 10 پارے بکری کھا رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ قرآن کی حفاظت کا وعدہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پوری تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے اور کر کے بھی بتا رہا ہے۔ الحمدللہ کر کے بھی بتا رہا ہے۔ آج ہے دنیا کے اندر یہ رمضان کا مہینہ صرف گوری پڑلے میں ہے کیا؟ بنگلور میں ہے کیا؟ ساری دنیا میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ امریکہ فون کر کے پوچھو کون سا مہینہ چل رہا ہے، ایک مسلمان جو ہر وقت اس سے سوال کرے کون سا مہینہ ہے، وہ کہتا ہے جنوری، فروری، مارچ۔ لیکن جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ انگریزی مہینوں کے نام نہیں، عربی مہینوں کے نام دیتا ہے۔ کون سا بھی مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، پھر فوراً کہتا ہے رمضان مبارک ہو۔ امریکہ میں رمضان ہے، آسٹریلیا میں رمضان ہے، عرب میں رمضان ہے، ہندوستان میں رمضان ہے، افغانستان میں رمضان ہے۔ تو رمضان المبارک میں ساری دنیا کی مسجدوں میں الحمدللہ تراویح کا انتظام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں 20 رکعت ہے تو کہیں 8 رکعت ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہر مسجد میں تراویح ہے کہ نہیں ہے، اور تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب بتاؤ کہ کسی مہینے میں اتنی پڑھی جاتی ہو سوائے قرآن کے رمضان آتا ہے۔ یہ ایک مسجد نہیں بتا سکتے جو قرآن اور تراویح سے خالی ہو۔ کتنے کروڑ مسجدیں ہوں گی دنیا میں، اور ایک رمضان کے مہینے میں کتنے کروڑ مرتبہ قرآن پڑھا جاتا ہوگا۔ میں چاہوں تو کتابوں کے نام لے سکتا ہوں، لیکن حالات سازگار نہیں ہے نا۔ سمجھنے کے بجائے پاگل الزام لگا دیتا ہے۔ آپ سمجھ جائیے کوئی ہے کتاب جس پر کوئی مہینہ آتا ہو تو وہ کتاب کا دور ہوتا ہو؟ ہے دنیا کے اندر کوئی کتاب؟ اس کتاب کے آسمانی ہونے اور اس کتاب کے اللہ کے کلام ہونے اور اس کتاب کے حفاظت کے بارے میں اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 پارے بکری کھا گئی۔ اور ایک بات 10 پارے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 10 پارے حضرت مہدی علیہ السلام لے کر آئیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آقا حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کے بیچ میں پوری شریعت کے مکمل ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اور آقا پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وہ 10 پارے نہیں دیے اور آقا کے غلام ہیں مہدی کے 10 پارے لے کر آئیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ 30 پارے، یہ عقیدہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، سوالات بھی پیش کرنا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اتفاق سے اگر ہٹو گے تو پھر آدمی مومن نہیں رہتا۔ 30 پر اتفاق ہے، ہٹ گئے تو انہیں مومن نہیں۔ 114 سورتوں پر اتفاق ہے،
اس سے اگر ہٹ گیا تو انہیں مومن نہیں۔ قرآن پاک کے وہ باتیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اس اتفاق سے ہٹو گے تو پھر ایمان کو خطرہ پڑے گا۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے عرض کروں گا کل۔ اللہم صل علی سیدنا